Assalamu alaikum. خوش آمدید مرحبا ویلکم ٹو آر ہیلتھ شو. زندگی بہت خوبصورت ہے. زندگی کو اچھا رکھنے کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کا اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو شامل کرنا پڑتا ہے کہ زندگی اور مزید خوشگوار ہو سکے. اور اپنی زندگی کو کوالٹی آف لائف نہ کہ کوانٹٹی. اللہ نے زندگی تو دی، اللہ کی نعمت ہے، بہت خوبصورت نعمت ہے اور انسان کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور انسان کو خوبصورت لگنے کے لیے، اچھا لگنے کے لیے انسان بہت کوشش کرتا رہتا ہے. ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے کہ انسان بظاہر مطلب انسان ظاہر میں خوبصورت لگے، لیکن انسان کا ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت لگنا چاہیے. اور اس کے لیے انسان کی اچھی صحت بہت ضروری ہے. اور اچھی صحت گزارنے کے لیے، کیونکہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں، انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو چکا ہے. اور اس مصروفی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو انسان نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو سب سے زیادہ جو نگلیکٹ ہوئی ہے، وہ سب سے بڑی جو ہوئی ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہماری زندگی میں وہ صحت ہے. صحت ہے تو سب کچھ، اور صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ بہتر وہی بتا سکتا ہے جو کہ اب اگر آپ جا کے دیکھیں آئی سی یو میں جو ہاسپٹل میں پیشنٹس ہے، جو مریض ہے، جو اس حالت میں نہ جو ان کی زندگی میں نہ موت میں ہے. اور پھر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں واقع میں اندر سے شکر کرنے کا دل چاہتا ہے اس چیزوں کو دیکھ کر کہ واقعا اللہ نے ہمیں کتنا اچھا بنایا اور ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. لیکن ہم اس وقت قدر کرتے جب وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی. تو صحت بھی وہی چیز ہے کہ جس کی فرسٹ پرائرٹی ہماری زندگی میں صحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم بچپن میں پڑھتے تھے صحت وہ ہزار نعمت ہے. اور اس کے علاوہ ہیلتھ از ویلتھ بہت سارے ٹاپکس ہم اس طرح کے لکھا کرتے تھے اور لکھتے تھے، لیکن وہ صرف لکھنا کافی تھا. لیکن کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ وہ ہمارے لیے کتنا ضرورت ہے. صحت صحت کو اچھا بنانے کے لیے جب انسان اپنی جسم کے حوالے سے خوبصورتی کو چاہتا ہے تو ہم اپنی روح کے لیے بھی چاہتے ہیں. روح کی غذا، جسم کی غذا کس طریقے سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا طریقے اپنا سکتے، کون سی ٹپس ایسی ہونی چاہیے جو ہماری صحت کو بہتر سے بہترین بنا سکے، جس سے ہماری آنے والی روزمرہ کی زندگی میں جو بیماریاں ہماری زندگی میں شامل ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں اسے کس طرح سے بچاؤ کر سکتے. اپنے آپ کو ایک تندرست ماحول دے کر، اپنے آپ کو تندرست بنا کر کس طریقے سے کر. ظاہر سی بات ہے ہم بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن جو ہمارے اختیار میں، کیونکہ صحت ایسی چیز ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جیسے چاہے اپنی صحت کو بنا سکتے ہیں اور جیسے چاہے ہم اپنی صحت کو بگاڑ سکتے ہیں. تو صحت کو اچھا کرنے کے لیے، اپنی خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی میں 3 چیزیں اپنائیں، جو کہ سب سے پہلے ہے کہ اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. کیونکہ آج کل جس طرح سے انسان کی زندگی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے پہلے انسان اگر اتنا کھاتا پیتا تھا تو اپنے وقت میں کچھ ٹائم ایسا نکالتا تھا، یا اپنی مصروفیات اس طرح کی زندگی تھی کہ ان میں بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی. اور ایون بچے بھی باہر کھیلنا کودنا ان کا چلتا رہتا تھا. لیکن آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ جو ہے گیجٹ پر سارے آسرا ان کا گیجٹ پر ہوتا ہے کہ بس ریموٹ دبایا اور ساری چیزیں ہاتھ میں حاصل ہو جائیں. تو یہ جو انسان نے اپنی زندگی کی روٹین بنا لی ہے، تو اس کو انسان کو تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے، اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنی چاہیے، اپنی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی کو شامل کرنی چاہیے. اگر انسان اپنی فزیکل ایکٹیویٹی شامل کر دے، کچھ نہ کر سکے تو چلے واک کر لے. ایکسرسائز کا وقت ہے تو ایکسرسائز. اور سب سے بیسٹ ٹائمنگ جو ہوتا ہے وہ صبح کا ٹائم ہے، جو انسان کی شروعات ہوتی ہے خوشگوار زندگی کی. تو وہ انسان جب صبح چہل قدمی کرتا ہے، نہیں صرف آدھے گھنٹے کی، آدھے سے پونے گھنٹے، شروعات صرف 10 سے 15 منٹ سے کرے اور آہستہ آہستہ اپنا وقت بڑھاتے جائیں. جب انسان چہل قدمی کرتا ہے تو اپنے دن کی شروعات اپنی فزیکل ایکٹیویٹی سے کرتا ہے، تو انسان خود ہی جو ہے وہ جو ہے بہتر خود اپنے اندر سے محسوس کرتا ہے. دوسری چیز، پانی کا استعمال. پانی، کیونکہ ہمارا پورا جسم تقریباً 75% پانی سے بنا ہوا، تو پانی ایسی چیز ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے ہمیں دور بچا سکتی ہے. جیسے ہمارے اندر مطلب ہمیں بہت سارے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے موٹاپے کا، بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، کسی کو یورین انفیکشن ہوتا ہے، مطلب پیشاب کی بیماری ہے، کڈنی کے مریض، کڈنی کے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جن میں کڈنی کا مسئلہ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہمارے پانی ایسی اللہ کی، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں.
تو پانی کا استعمال بڑھائیں، تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے پانی کا استعمال رکھیں، بجائے بہت سارے لوگ پانی جوسز وغیرہ کو لے رہے ہوتے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوتے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، پانی کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں. پانی ایسی چیز ہے کہ انسان پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. پانی کا استعمال بڑھائیے، ساتھ ہی ساتھ اپنی غذا جو انسان کھا رہا ہوتا ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیے، اپنے آپ پر رکھیے. انسان اپنی صحت کا نہیں سوچے گا تو کس کی صحت کا سوچے گا. انسان اپنے لیے کچھ وقت نکالے اور اپنی صحت کو توجہ دے کہ انسان کس طریقے سے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنی غذا کون سی ایسی غذا کا استعمال کھانے میں رکھ سکتا ہے جو اس کے لیے بہت بینیفیشل ہے، جو اس کے لیے دیر پا چل سکتی ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ متوازن غذا کا استعمال کریں. آخر متوازن غذا کیا چیز ہے؟ متوازن غذا وہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اور اللہ کی نعمت بے شمار رنگوں میں ہے، اور بے شمار رنگوں میں بے شمار ذائقہ ہے، اس کا حساب نہیں ہے. اور انسان اگر وہی نہیں، اور ہر کلر کا ہر نعمت جو اللہ نے دی ہے کھانے میں، وہ سب کے اس کی غذائیت مختلف ہے، ہر رنگوں کی غذائیت مختلف ہے. جب انسان اپنی کھانے میں مختلف غذا یعنی سبزیاں، دال، اناج، گوشت، یہ ساری چیزوں کو جب استعمال کرتا ہے تو انسان کی صحت بہتر سے بہترین ہوتی جاتی ہے. لیکن اس کو مقدار میں استعمال کریں. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب ہم کھانے کا ہمیں کوئی بولتا ہے، کچھ لوگ بہت کھانے کے شوقین ہوتے ہیں اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ یا تو بہت زیادہ کھانے لگتے ہیں، اور جب ان کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ بڑے فکر میں آ کے اسٹریس میں آ جاتے ہیں، اور جو اسٹریس ہے اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. انسان وہ کہتے ہیں نا کہ ساری بیماری کی جڑ میدا ہے. جب میدا بیمار ہوگا تو آپ کا آدھا جسم بیمار ہوتا ہے، لیکن دوسرا کہا جاتا ہے اگر دماغ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم کسی کام کا نہیں رہتا. تو انسان کو جو ہے اپنی غذا میں ہر چیز کو کھانا چاہیے. اور جیسے آپ کی غذا میں جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ کا پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں. تو پروٹین جو ہے آپ کے کھانے میں جو ہے 15 سے 20% ہونا چاہیے. اور دوسری چیز آپ کا کاربوہائیڈریٹ تقریباً 50 to 55%، اور فیٹ 30 to 35% آپ کی غذا میں شامل. ابھی چونکہ مارچ ہمارا نیوٹریشن منتھ تھا، نیوٹریشن منتھ ہے، اور اس میں وومنس ڈے بھی آیا، اور اس کے علاوہ کڈنی ڈے بھی انٹرنیشنلی بنایا جاتا ہے. تو ہم جو ہے اس مرتبہ کا تھیم بھی پرسنلائز رکھیں، یعنی اللہ نے یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اور اس کا طریقہ کار ہمیں بتایا. جو پلیٹ جو ہم استعمال کرتے کھانے کے لیے اس میں اپنے پورشن بنائیں کہ آپ کا کتنا پورشن کس چیز کا ہونا چاہیے. آپ اپنے ڈیوائڈ کریں، تھوڑا حصہ آپ کا کاربوہائیڈریٹ کا ہونا چاہیے جس میں سبزی، دال، گوشت، کچھ چیزیں آپ کا پروٹین کا ہونا چاہیے، کچھ حصہ آپ کا جو ہے مطلب سلاد وغیرہ کا ہونا چاہیے. مطلب آپ سارے اپنے وہ جو ہے سارے تھوڑا تھوڑا اپنی پلیٹ کو کریں، کلرفل بنائیے. جتنی آپ کی کلرفل پلیٹ ہوگی اتنی آپ کو کلرفل مطلب اس کلر جو فروٹس کی غذائیت ہے آپ کو ملے گی اپنے کھانے. تو جب آپ اپنی پلیٹ کو بہترین بنائیں گے اور اٹریکٹیو بنائیں گے تو آپ کو کھانے کا خود کو بھی دل چاہے گا. اور کس طریقے سے آپ کو ہر چیز اپنی مائنڈ فل پلاننگ ہونی چاہیے، مائنڈ فل ایٹنگ اور مائنڈ فل پلاننگ. جب انسان حاضر دماغ ہو کے اپنی چیزوں کو پلان کرتا ہے، ایسے پلان کرنا چاہیے پورے صحت میں ایز اے فیمیل کہ آپ جب کھانا پکاتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے تو آپ پورے ہفتے کے لیے ایسی پلاننگ کریں کہ اس میں سارے فوڈ گروپ شامل ہو، دال بھی ملے، آپ کی فیملی کو جو ہے کھانے میں دال بھی ملے، سبزیاں بھی ملے، گوشت بھی ملے. ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے بنا تاکہ اس کی غذائیت ملے. اور بچے کو ہر چیز کا ذائقہ، کیونکہ ہم اپنے جب کلینک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری مائیں آتی ہیں اور بہت پریشان آتی ہے کہ ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا. کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ ہم نے اس کو اس وقت جب ویننگ ڈائٹ جب بچہ شروع کرتا ہے اس وقت ہم نے کھانا نہیں کھلایا، اور جب کھانا نہیں کھلایا ہوتا تو اس وقت پرابلم یہ آتی ہے کہ بچے کو وہ ٹیسٹ کا ڈیولپ نہیں ہوتا. جب وہ 2-3 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کو وہ کھانے کا ٹیسٹ پتا نہیں ہوتا، وہ اتنے آسانی سے ایکسیپٹینس لیول نہیں دیتا. کیونکہ آپ کو اگر بچے کو عادت ڈالنی ہے سارے کھانے کی تو آپ کو خود اس کے رول ماڈل بننا پڑے گا. پیرنٹس اس کے سب سے پہلے رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ اسی کو دیکھ کے فالو کرتا ہے. پیرنٹس جو کھانا کھائیں گے وہی بچہ کھانا کھائے گا. اگر پیرنٹس نہیں کھائیں گے، بچوں کو عادت ڈالے کہ فیملی میں بیٹھ کے کھانا کھلائیں. کیونکہ پہلے زمانے میں ایک آج کل کا نفسا نفسی کا دور ایسا ہے، اتنا بزی اسکیجول سب کا ہوتا ہے. پیرنٹس
میلز جو ہے وہ رات میں جاب سے گھر پر آتے ہیں تو بچے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسکول کی وجہ سے سو جاتے ہیں, پھر وہ فیملی ٹائم نہیں دے پاتے, ان کے اپنا بزی ہوتا ہے, پھر اس طریقے کی جو سچویشن ہوتی ہے تو بچے میں وہ چیز ڈیولپ نہیں ہو پاتی کہ ایک فیملی والا ماحول ہو اور کھانے میں کھائے ڈسکشن کریں تو اس سے ایک پیار محبت بھی بڑھتا ہے. تو جب بچے کو اس طریقے کی چیزیں دی جائے گی, اس طرح کا ماحول پہلے سے آپ دیں گے کہ ان کو کھانے کی عادت ڈالیں گے تو بچہ آگے جا کے وہ چیزیں نہیں کرے گا کہ مجھے یہ نہیں کھانا, وہ اتنا چوزی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے پہلے سے اس کا کھانے میں ڈال دیا ہے. تو انسان کو جو ہے تھوڑا بہت کوشش کرنا چاہیے, اور سب سے پہلی درس کا بچے کی ماں ہے, مطلب گھر سے وہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے. تو جب یہ چیز ہے تو پہلے سے اس کے اچھے کھانے اچھی غذا کے لیے اس کو, آج کل ہم نے جو روٹین بنا لیا ہے کیونکہ اتنا فاسٹ دور ہے کہ لوگ جابس کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو شارٹ کٹ ویز نکالتے ہیں کہ ریڈی ٹو کوک فوڈ پہ اتنا توجہ دی جاتی ہے. تو جو انسان باہر کی چیزیں کھاتا ہے تو فاسٹ فوڈ تو سب چیزیں اپ سائز ہو گئی ہے کہ بس سب کچھ مل رہا ہے آپ کو اور آپ کو اتنی محنت مشقت نہیں کرنی پڑی. انسان جتنا اپنے دور ہٹتا جا رہا ہے اپنے ٹریڈیشن سے, پہلے زمانے میں لوگ کام کرتے تھے خود سے گھر میں کھانا پکاتے تھے, اب وہ والی جو روٹین ہٹتی جا رہی ہے اور فاسٹ فوڈ زیادہ سے زیادہ بڑھتے جا رہا ہے تو لوگ اپنی جو چیزوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہو چکے, لیزی ہو گئے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. جب انسان حرکت کرتا ہے تو برکت بھی ہوتی ہے, تو وہ ہم نے چھوڑ ہی دیا فلاسفی اپنانا کہ کچھ کام نہیں کرنا, بس بیٹھے بیٹھائے کوئی ہمیں بنا بنایا نوالا دیتی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں وہ ہم اپنے زندگی میں اور مزید شامل کر دیا کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو بہت سست بنا دی, نہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, نہ پانی کا استعمال کرتے ہیں, نہ جو ہے سونے کا تو دھیان بالکل ہی, وہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک پرسن ہیلدی ویلدی وائز, ہم بچپن میں ہمیشہ یہ کہاوت پڑھتے لیکن کبھی اس کو سوچا کہ کیوں, کیا ہے اس کی وجوہات. کیونکہ دیکھیے رات کی نیند انسان کو بہت, آج کل کا جو ماحول ہو گیا ہے انسان سونے پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتا اور رات کو جاگتا رہتا ہے لیٹ نائٹ تک اور پھر صبح دیر سے, کیونکہ کوئی روٹین نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. انسان کو اپنا پورا جو لائف کا جو وہ ہے پورے دن جو ہے ڈیوائڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس ٹائم پہ سونا ہے, اس ٹائم پہ کھانا ہے, اور دوسری مصروفیت اپنے کھانے وغیرہ کے علاوہ دوسری مصروفیت ہے. تو ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان کی کوالٹی آف لائف بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں جو آج ہم نے بات کی, آپ کو اگر اچھی لگے تو آپ کمنٹس اور کچھ سوالات پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کیا اور مزید اس چیز کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم بریک پہ جاتے ہیں. ویلکم بیک. جس طرح سے ہم نے بات کی زندگی کو کس طرح سے بہترین بناتے ہیں, تو چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے بہتر بنانے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا اور اپنی چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. جس طرح سے ہم پہلے جیتے آئے تھے, جس طرح سے یہ کووڈ نے بھی ہمیں بہت اچھا ایک سبق دیا ہے کہ پہلے لوگ جو ہے اتنا زیادہ کیئر لیس ہو چکے تھے اپنی صحت کے حوالے سے, نہ کسی. اب جو یہ ٹائم کووڈ کی وجہ سے ہمیں جو موقع ملا سوچنے کا اپنی زندگی کا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں, اپنی صحت کو بالکل وہ کر چکے ہیں, سائڈ لائن کر چکے ہیں. تو اب اس چکر میں جب انسان گھر میں رہے تو ایک وہی وقت آنا شروع ہوا کہ فیملی ٹائم آنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی روٹین بہت چینج ہو گئی, نہ تو اب ان کی ظاہر سی بات ہے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہی, تو بچے بھی اب وہ جو ہے وہ بور ہونا شروع ہو گئے اپنی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز آن لائن ہونا شروع ہو گئی, اسکولنگ وغیرہ ساری چیزیں. پھر ظاہر سی بات ہے جو جاب گوئنگ تھے بہت سارے لوگوں کا جو ہے گھر سے کام شروع ہو گیا, تو ایک روٹین ٹوٹلی انسان کا آؤٹ ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب انسان گھر پہ بیٹھ گیا ہے تو ساری چیزوں سے دور ہو گیا. فزیکل ایکٹیویٹی تب بھی ہم کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنی ہیلتھ کو اب ایک فوکس کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے کھانے کو, گھر کے کھانے کو
جو اسپیشلی ہماری مائیں پکاتی ہے تو کس طریقے سے جو ہے کھانا جو ہے وہ ایک وہ پہلے ہم پہلے زمانے میں روکھا سوکھا جیسا بھی کھاتے تھے لیکن اس میں ایک برکت ہوا کرتی تھی. لیکن آج کل کے زمانے میں جو اس طرح سے ہمارا جو ٹرینڈ ہوا فاسٹ کا تو اس چکر میں انسان نے اپنے کھانے پہ بالکل بھی توجہ دینا چھوڑ دی. تو اب یہ والی چیز وہ آئی کہ کووڈ نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ اب واقعی ہمیں اپنی ہیلدی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی غذا کو بہتر بنانا چاہیے, اپنے آپ کو صحیح بنانے کے لیے ایک اچھی پراپر گائیڈ لائن لینی چاہیے. اور اس کے لیے مشورہ لیا جا سکتا ہے کسی بھی ڈائٹیشین سے, جا کر آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ والا شو ایک آپ کو ایک بہترین وہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سوال ہو اس طرح کے کہ کسی بھی آپ ڈائٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیسیفک ڈائٹ کے حوالے سے بولنا مطلب آپ سننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے کون سی ڈائٹ کس اس میں لینی چاہیے, بہت سارے ہمارے پاس سوال آتے رہتے ہیں کہ مطلب اوبیسٹی بہت بڑھ گئی ہے آج کل, موٹاپا بہت بڑھ گیا بچوں میں بڑوں میں, اور لوگوں کی ایکٹیویٹی نہیں رہی ہے, تو انسان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ انسان, کیونکہ مائنڈ فل تھنکنگ مائنڈ فل ایٹنگ آج کل کے زمانے میں آج کل انسان کو یہ چیز پہ مجبور ہونا چاہیے سوچنے پہ کہ کیا انسان کو حاضر دماغ رکھ کے کس طریقے سے اپنی اوور آل ہیلتھ کو امپروو کرنا. جب انسان اپنی ہیلتھ کا سوچتا ہے تو یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے, صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ والی جو چیز ہے کہ انسان دنیا جہاں کی ساری نعمت ہو, اگر انسان کے جسم میں صحت ہی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے وہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو انسان کو بہتر زندگی کے لیے بہترین صحت بہت ضروری ہے. اسی چیز کے ساتھ کہ کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتے ہوئے ہم اپنے اس شو کو اختتام کرتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنی دوسری چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے, لیکن اب انسان کو اپنی زندگی کے لیے کچھ سوچنا ہے کہ اچھی زندگی ہمیں کیسے گزارنی. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ ملیں گے آپ کے ہوسٹ ازرا روئی کے ساتھ. اللہ